قوم فهو منهم من حرف شرط تشبہ فعل با فاعل بے ہوں کیا ہے وہ من تشبہ بہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. برادران ملت اسلامیہ، آپ حضرات کی خدمت میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے کچھ دن پہلے ایک حدیث پاک پڑھی تھی، من تشبہ بقوم فہو منہم. تو حدیث پاک پڑھتے ہوئے ان کی زبان تھوڑا لڑکھڑا گئی اور اس وجہ سے وہ اس کا تلفظ صحیح طریقے سے کر نہیں پائے. تو ان کا جواب دیتے ہوئے شیخ جلال الدین قاسمی صاحب نے آپ کو بہت الٹا سیدھا کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ حدیث پاک ایک نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو یہ حدیث کو سمجھیں گے کیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ تو حدیث نہیں پڑھ پاتے ہیں، لو میں اس کی ترکیب کر کے دکھاتا ہوں. تو آپ حضرات پہلے مولانا فاروق خان رضوی صاحب کو سنیں، اس کے بعد جلال الدین قاسمی صاحب کی پوری ویڈیو دیکھیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو وضاحت کریں گے کہ ان کی ترکیب کا معیار کیا ہے، انہوں نے کس طرح ترکیب کی ہے اور ان کے ترکیب کے اندر کتنی غلطیاں پائی جا رہی ہیں. وہ روایت بہت مشہور ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم. حدیث بہت چھوٹی سی ہے، لیکن ایک صاحب اس کا ایک لفظ تشبہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، یہاں تک کہ بار بار ان کو لقمے دیے جا رہے ہیں، پھر بھی وہ کبھی بہا بہو بہی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. لفظ کا تلفظ تو بچہ بھی کر لے گا، آج میں اس کی ترکیب کر کے بتاتا ہوں. من تشبہ بقوم فہو منہم، من حرف شرط، تشبہ فعل با فاعل، بے جار قوم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا تشبہ فعل کے، تشبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، فا جزائیہ ہوا مبتدا من جار ہم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت المقدر کے، ثابت المقدر اپنے متعلق سے مل کر خبر ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مقولہ. آگے قول کا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فرق ہوتا ہے ایک عالم میں اور ایک ان پڑھ میں، جو بزام خیش عالم بن بیٹھا ہو اور اسٹیج پر بیٹھ کر کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہو، اور یہ حدیث جس کے لفظ کا وہ تلفظ نہیں کر پا رہا تھا، الحمدللہ میں نے اس پوری حدیث کی ترکیب نحوی کر دی ہے. آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرما لی ہوگی، آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ انہوں نے ترکیب کیا کی. انہوں نے ترکیب کرتے ہوئے کہا من تشبہ بقوم فہو منہم. تو پہلے ان کی پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے من کو حرف شرط کہا. ساری دنیا جانتی ہے، بلکہ جو مدرسے میں پڑھنے والے بچے ہیں، جو اعدادیہ اولا پڑھتے ہیں، انہیں بخوبی معلوم ہے کہ نحو میر کے اندر ہی جو اسماء شرط شمار کرائے گئے ان میں ایک من بھی ہے. من کو بھی اس میں شرط کے اندر شمار کیا گیا ہے. ان کی پہلی غلطی یہ ہے کہ انہوں نے من کو حرف شرط کہا، اس میں شرط نہیں کہا. دوسری غلطی ان کی کیا ہے، تشبہ کو فعل با فاعل کہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا بقومن. تو انہوں نے اس میں کہا بے حرف جار. تو کیا بے پڑھا جائے گا یا با پڑھا جائے گا؟ تو آپ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، کیونکہ نحوی حضرات جو ہیں یہ ایک حرفی لفظ کو اسم سے اس کے اسم سے تعبیر کرتے ہیں. جو نحوی حضرات ہیں وہ یک حرفی لفظ کو اس کے اسم سے تعبیر کرتے ہیں. تو یہاں پر با پڑھا جائے گا، بے نہیں کہا جائے گا. جب ترکیب کرتے ہوئے کہیں گے با حرف جار قوم مجرور، پھر جار مجرور سے مل کر ظرف لفظ. اب ان کی تیسری غلطی کیا ہے، انہوں نے تشبہ کو فعل فاعل اور ظرف لفظ سے ملا کر کہا جملہ فعلیہ رہا. جملہ فعلیہ جو شرط بنتا ہے، کیا اس کو خبریہ کہا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں خبریہ کہا جا سکتا ہے. انہوں نے وہاں پر خبریہ کہا. ان کی یہ تیسری غلطی تھی. اب ان کی چوتھی غلطی کیا ہے، انہوں نے آگے کہا اس کو شرط بنایا، آگے کہا فہو منہم، ہوا مبتدا ہے، فا جزائیہ تھا، ہوا مبتدا، منہم جار مجرور سے مل کر انہوں نے ثابتن کے متعلق کیا. اب انہوں نے اس کے بعد کیا کہا، ثابتن اپنے متعلق سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر. اب آپ خود دیانت داری کے ساتھ بتائیں کہ ثابتن جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک فاعل بھی تو ہوگا، ہوا ضمیر ہے. جب ہوا ضمیر کی خبر اس میں مشتق آ گئی تو اس میں مشتق کے اندر ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے گی. تو یہاں پر ثابتن کے اندر ہوا ضمیر نکالنا چاہیے تھا، انہوں نے فاعل کو غائب کر دیا. فاعل تو یہ خود ہی کھا گئے. پھر انہوں نے کہا جار مجرور اس میں فاعل اپنے فاعل، بلکہ انہوں نے صرف کہا ثابتن اپنے متعلق سے مل کر. حالانکہ یہ کہنا چاہیے تھا ثابتن اس میں فاعل، صیغہ واحد مذکر،
اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع متصل پوشیدہ اس کا فاعل یہ کہنا چاہیے تھا، اور پھر جو جار مجرور ظرف مستقبل اس کو کہنا چاہیے تھا۔ اب شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کو خبر بنانا تھا ہوا مبتدا کی، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ ان کی چوتھی غلطی کیا ہے؟ ان کی پانچویں غلطی کیا ہے؟ پانچویں غلطی یہ ہے کہ انہوں نے شرط اور جزا کو ملایا، کہا پھر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ آپ خود بتائیں کہ کیا جملہ شرطیہ جزائیہ بھی ہوتا ہے کوئی؟ کہیں آپ نے نحو کے اندر پڑھا ہے تو ایک نحوی ایک تو ان کی ایک بدعت کی ایجاد ہے کہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ جملہ شرطیہ ہوتا ہے، جزائیہ کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، جزا تو اس کے ساتھ مل کر آ رہی ہے نا۔ تو جب آپ نے شرط و جزا کو ملا دیا تو اب جزائیہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جملہ شرطیہ ڈائریکٹ کہا جائے گا۔ اور چھٹی غلطی ان کی یہ ہے کہ انہوں نے شرط اور جزا کو ملا کر مقولہ بنا دیا، شرط اور جزا کو ملایا اور مقولہ بنا دیا۔ اب یہ کیا شرط و جزا مل کر مقولہ بن جائیں گی؟ اور چھٹی غلطی کے ساتھ اسی میں ساتویں بھی متصل ہے جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے من کو حرف کہا، تو جب حرف انہوں نے کہہ دیا تو ان کے نزدیک وہ کچھ بنے گا ہی نہیں، کیونکہ حرف جو ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو نہ مبتدا بن سکتا ہے نہ اس کو مفعول وغیرہ بنا سکتے ہیں، تو ڈائریکٹ انہوں نے کیا بنا دیا؟ مقولہ بنا دیا۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ من اس میں شرط ہے، یا تو مبتدا واقع ہوتا ہے مفعول بھی واقع ہوتا ہے۔ من کے بعد آنے والے فعل کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو فعل لازم ہوتا ہے یا متعدی ہوتا ہے۔ اگر من کے بعد آنے والا فعل لازم ہے تو من مبتدا بنتا ہے، اور اگر وہ متعدی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اپنے مفعول کو آگے ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا یا نہیں۔ اگر اس کا مفعول آگے ذکر کیا ہوتا ہے تو پھر بھی من مبتدا ہی بنتا ہے، لیکن مفعول اگر اس کا آگے ذکر نہیں ہے تو من جو ہوتا ہے وہ مفعول بھی مقدم بنتا ہے۔ اس طریقے سے اس کی ترکیب کی جاتی ہے۔ اس کی مثال جیسے میں آپ کو دے سکتا ہوں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسی دین کا فقیہ بنا دیتا ہے۔ تو چونکہ یرید جو فعل ہے اس نے اپنے مفعول خیرن کو آگے قبول کر لیا ہے، لہذا اب من کیا بنے گا؟ مبتدا بنے گا۔ مفعول بھی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے کہ نحو میر میں ایک مثال ذکر کی گئی ہے، من تضرب اضرب، جس کو تو مارے گا اس کو میں ماروں گا۔ یہاں پر چونکہ تضرب کا جو مفعول بھی ہے وہ یہاں پر آگے مذکور نہیں تضرب کے بعد، لہذا یہاں پر من جو ہے اس کو مفعول، اس میں شرط کو مفعول بھی مقدم بنایا جاتا ہے۔ تو ان کی ترکیب کے اندر اتنی غلطیاں پائی جاتی ہیں، بتائیے ایک جملے کی ترکیب کرتے ہوئے اتنی فحش غلطیاں انہوں نے کی ہیں جو آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیا۔ آپ خود دیکھیں، دیانتداری کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ان کی تراکیب کا حال کیا ہے، ان کی عربی عبارتوں کا حال کیا ہے، اور یہ چلے ہیں ہمارے اکابر پر انگلیاں اٹھانے کے لیے، فاروق خان رضوی صاحب کو چیلنج کرنے کے لیے۔ خود ایک جملے کی ترکیبیں نہیں کر سکتے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے، حرف کیا ہوتا ہے، اور یہ انگشت نمائی کرتے ہیں۔ لہذا اہل سنت والجماعت کے جو بھی اکابر ہیں، علماء کرام ہیں، اگر ان سے کوئی الجھے گا تو غلطیاں کرے گا تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ضرور اس کی اصلاح کریں، اور ہم نے اس کی اصلاح کی ہے۔ لہذا آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں واقعی میں وہ حق ہیں۔ آپ نحو میر کو اٹھا کر دیکھیے، یا آپ ہدایت النو اٹھائیے، بڑی بڑی جو ہمارے اکابر نے کتابیں لکھی ہیں ان کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے، شرح میات عامل وغیرہ کا مطالعہ کیجیے، تو آپ پر یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کا سچا پکا خادم بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ